بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور مقام اللہ رسول کی نگاہ میں کیا تھا۔ اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں فکر آخرت کتنی رہتی تھی۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قرآن کی 27 آیتیں عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے تھے تو اللہ قرآن بنا کر نازل فرما دیتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کروں۔ اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بیویاں پردہ کر لیں تو اچھا ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا، ان کو معاف نہ کریں، ان کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ افک میں مشورہ دیا، کافر جھوٹے ہیں، آپ کا گھرانہ تو پاک ہے۔ اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے خاص لوگ ہوتے تھے، اور میری امت میں عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کو دیکھ کر شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں جن اور شیطان انسانوں کو کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جنتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، عمر میرا بھائی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ پھر میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جنتی ہے۔ پھر میرے کملی والے نے فرمایا، عمر میرا بھائی ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا، میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے۔ پھر میرے کملی والے نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے عزیز بھائی، آپ نے سن لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقام خدا کی نگاہ میں کیا ہے اور مصطفیٰ کی نگاہ میں کیا ہے۔ اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فکر آخرت کا یہ عالم تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے عمر، واعظ کے طور پر تجھ کو موت ہی کافی ہے۔